وہاں جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا، اونچ اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک شخص حضرت غوث پاک کے پاس آ کر کہتا ہے، اے غوث پاک مجھے اپنا مرید بنا لو۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا حضور لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ غوث اعظم نے کہا کون سی دو شرط؟ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو وہ نہیں پڑھوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں اور چوری کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غوث پاک نے کہا اور تم مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مرید آپ سے ہی ہونا ہے۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے خدا اس کو نماز کی توفیق عطا فرما اور چوری کرنے سے بچا۔ پیارے دوستو، غوث اعظم نے کہا میری بھی ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا آپ نے میری دو شرطیں مانی تو میں آپ کی ایک شرط ضرور مانوں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں تو میری شرط یہ ہے جب بھی اذان کا وقت ہو جائے تو تجھے وہیں پر اذان دینی ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ پھر غوث پاک نے اسے مرید بنا دیا۔ پیارے دوستو، جب بھی اذان کا وقت ہو جاتا وہ اذان دے دیتا۔ ایسے ہی ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے۔ اس کی بیوی نے کہا چوری کرنے جاتے تھے، کیا ہوا؟ سارے گھروں کا مال ختم ہو گیا کیا؟ یہ کون سا کام کرنا شروع کر دیا؟ نہ مسجد جاتے ہو نہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، صرف اذان پر اذان دیے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا بیگم تمہیں کیا بتاؤں، میرے شیخ نے مجھے ایسے کام پر لگا دیا ہے، چوری کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ جب بھی چوری کرنے کا سوچتا ہوں اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کچھ تو سوچنا پڑے گا، ایسے سے گھر کیسے چلے گا؟ اس شخص نے کہا کچھ سوچتا ہوں، عشاء کے بعد چوری کرنے جاتا ہوں کیونکہ عشاء اور فجر کے درمیان کافی وقت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، رات میں وہ شخص بغداد کے ایک مالدار گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا اور اس جگہ پہنچا جہاں خزانہ رکھا ہوا تھا، اور خزانے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے خزانہ اپنی تھیلی میں بھرنا چالو کرتا ہے۔ خزانہ بھر کے گھر کے آنگن میں جیسے ہی آتا ہے تو فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہ اس شرط کو یاد کرتا ہے جو غوث پاک نے دی تھی کہ جب اذان کا وقت ہو جائے وہیں اذان دینی ہوں گی۔ اب مجھے یہیں پر اذان دینی ہوں گی۔ وہیں پر تھیلا رکھا، اذان دینا شروع کر دیا۔ گھر کے لوگوں نے گھر میں اذان کی آواز سنی تو سب نیند سے بیدار ہو گئے اور خوشی سے مچل پڑے۔ چلو اٹھو، لگتا ہے آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی داخل ہو گیا ہے، آج ہمیں اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ گھر کے سبھی لوگ آنگن میں آ گئے۔ یہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا اور دل میں کہا آج غوث اعظم نے مجھے پھنسا دیا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر فوراً 2 رکعت سنت کی نیت باندھ لی۔ جیسے ہی سنت پڑھ کر فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے اس کے پیچھے 2 صفیں لگی ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ گھر کے لوگ کہنے لگے نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ اس نے کہا میں نے خود نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں کیسے نماز پڑھاؤں گا؟ گھر والے کہتے رہے نماز تو آپ کو ہی پڑھانی ہوں گی۔ اس نے کہا میں ایک چور ہوں، میں نے آپ کے گھر میں چوری کی ہے۔ گھر والے بولے آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہے، آپ چور نہیں ہو سکتے، ضرور آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اس شخص نے جیسے ہی اللہ کے ولی سنا وہ اور جلال میں آ کر کہنے لگا کیا اللہ کا ولی کہہ رہے ہو؟ ساری زندگی میری چوری میں گزری ہے، وہ تو میرے شیخ نے مجھے پھنسا دیا۔ گھر کے لوگوں نے کہا حضرت نماز تو آپ کو ہی پڑھانی ہے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ پیارے دوستو، گھر والوں نے کہا حضرت نماز جلدی پڑھائیے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں مانتے تو مت مانو، چلو نیت باندھ دو۔ سب نے نیت باندھ لی، نماز پڑھا لی۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے پورا گھر ہاتھ کے بوسے لے رہا ہے۔ وہ شخص بولا واہ غوث اعظم، میں نے 1 وقت کی نماز پڑھی تو یہ عالم ہے، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو کیا عالم ہوگا؟ واہ جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا، اونچ اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ ہے غوث پاک کی کرامت جو چور کو بھی ولی بنا دے۔ یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور آپ تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔